پیارے دوستوں، ہم سب کہتے ہیں آئی لو محمد، ہم حضور سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا صرف زبان سے کہہ دینا ہی محبت ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت کچھ اور ہی ہے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں قرآن میں اس کا کہاں پر اور کیا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو دیکھیے، اللہ نے اپنی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جوڑ دیا، مطلب کہ لفظوں سے نہیں، عمل سے محبت ثابت ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہوا کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محبت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی جینے کے لیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم نے خود فرمایا ہے، تم میں سے کوئی مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی دین کے مکمل ہونے کی شرط یہی ہے کہ ہم ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ اپنے نبی کو محبت کریں۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، جو میری سنت کو پسند کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو سوچئے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اسکیل کلیئر کر دیا ہے۔ حضور کی سنت کو اپنانا اور رسول کا سب سے زیادہ پیارا سمجھنا، یہی ہے اصلی محبت۔ اس کو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے اور بھی کلیئر کر کے جان سکتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان کے سوا سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یعنی کہ حضرت عمر نے اپنی جان کو ترجیح دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہیں عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تب حضرت عمر نے پھر سے سوچا اور فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو دوستو، ہم نے حضرت عمر کے واقعے سے ایمان کے مکمل ہونے کا پوائنٹ تو جان لیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہم جان لیتے ہیں کہ ایمان کی عقیدت، عشق اور جذبات کیا چیز ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ جب بھی مدینے میں وہ اذان دینے کی کوشش کرتے تو ان کے ہونٹوں پر ایک ہی کلمہ رک جاتا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگتی۔ جب مدینے سے دور جا رہے تھے تو
तो हर कदम पर कहते जा रहे थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दरिया, जो लफ्जों में समाता ही नहीं। तो दोस्तों, ये है असल मोहब्बत, जो दिल को रुलाए, जो अमल बदले, जो जिंदगी का रुख बदल दे। आज अगर हम कहना चाहते हैं आई लव मोहम्मद, तो इसका सबूत हमें अपने अमल में दिखाना होगा, यानी सुन्नतों की पाबंदी करनी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना होगा और दुनिया के लिए एक रहमत बनकर उभरना पड़ेगा। यही हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल मोहब्बत। तो दोस्तों, असल मोहब्बत सिर्फ लफ्जों और बैनर तक महदूद नहीं है। असल मोहब्बत है सुन्नत को अपनाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को जिंदगी में उतारना। तो अगर आप वाकई कहना चाहते हैं आई लव मोहम्मद, तो इसे अपने अमल में साबित कीजिए और कमेंट में लिखिए आई लव मोहम्मद और इस पैगाम को शेयर करके दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत ही हमारी पहचान है। असल सुन्नत ही